لوگ سورۃ الماعون کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں، اور اگر فیس بک کے پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأي حمزہ اور را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ای یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا۔ تلذی، أرأيت الذی، تا کو لام میں ملائیں کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یکذب بالدین، یکذ کاف کو زال میں کیونکہ زال کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ بالدین، یہاں بھی با کو، یہ با کے بعد جو الف ہے اور لام ہے یہ سب نہیں، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، با کو دان میں ملائیں گے ڈائریکٹ، اور ہجے اس کا اس طرح ہوگا با دال زیر بد، دال یا زیر دی، نون زیر می، اور جب یہاں وقف کریں گے تو یہ نون کے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم۔ فذا، دال پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لکلذی، فذا لکلذی، اور لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ کل لذی، کاف کو لام میں، پھر لام کو اکیلے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یدع الیتیم، بعض لوگ ہمارے ہندوستان کے کچھ خطے میں جو ہے نا تو اس کو یدعو الیتیم بولتے ہیں، یدعو الیتیم، ایسا نہیں ہے، دال کے اوپر پیش ہے، دال یا کو دال میں نہیں، دال کو عین میں ملائیں گے، یا زبر یا دال عین پیش دو، دو عین کو نکال کے پڑھیں گے، دال عین پیش دو،
عین لام پیش عل، یدعل، یدعل، اور یہاں لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا ہے، لام پڑھی جا رہی ہے تو اس کا پتہ یہ ہے کہ اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. یدعل یتیم، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقفہ کی حالت میں میم کے اوپر جو جزم زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یا مد عارض وقفی ہوگا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ولا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. یحض، یحض، ہا کو ضاد میں، کیونکہ ضاد کے اوپر جو ہے تشدید ہے سختی کے ساتھ، ہا ضاد پیش حض، ضاد پیش ضو، حض، علی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. طعا، اور یہاں الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. علی طعام المسکین، اور یہاں بھی لام پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے. علی طعام المسکین، جہاں بھی لام پڑھی جائے اور اس کے بعد حروف قمری ہی کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا. جہاں الف لام لکھی ہو اور نہ پڑھی جا رہی ہو تو اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا. علی طعام المسکین، مسکین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. فويل للمصلين، ادغام بلا غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، اور ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را ہے تو یہاں لام ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے. فویل لل مصلین، مصل صاد کو موٹا پڑھیں گے، تشدید ہے لام کے اوپر، صاد کو لام میں ملائیں گے پھر لام کو یا میں ملائیں گے. صاد لام زبر صل، لام یا زیر لی، صل لی، اور نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے وقف کی صورت میں. مصلین، اور اگر مصلین کو آگے ملا کے پڑھیں گے تو یہ جو الف ہے یہ الف جو ہے وصلی ہے. اگر مصلین کو الذی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ہم بھی الف گر جائے گی. فویل للمصلین الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں تو یہاں الذین پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھی جائے گی. حمزے کی 2 قسم ہے، حمزے وصلی اور حمزے قطعی. قطعی جو ہے وہ ہر حال میں پڑھا جاتا اور کبھی بھی حذف نہیں ہوتا ہے، اور اس کی مثال جو آیا ہے اطغیت القیا اخرج انذر ادعو. اور وصلی وہ ہے جو شروع میں تو پڑھا جائے مگر عبارت کے درمیان آئے تو گر جائے، اور اس کی مثال بہت ساری ہے. اس میں سے کچھ مثال یہ ہے کہ فن فجرت ہم لوگ پڑھتے ہیں نا،
یہ اصل میں فَإِن فَجَرَت تھا، اور امیر تابو بہت سی جگہ ہے، تو اصل میں یہ ارتابو تھا. لَانْفِصَامَ لَهَا پڑھتے ہیں، تیسری پارے میں ہے. اصل میں یہ لا انفصام لا انفصام تھا. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ وصلیہ ہے یا قطعیہ ہے؟ ہم لکھی تو ایک ہی طرح رہتی ہے، یہاں جیسے لکھی ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ وصلیہ ہے یا قطعیہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسموں کے شروع میں الف لام کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جہاں بھی اسم لکھا ہو کسی لفظ کا، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں جو ہے اسموں کے شروع میں الف لام کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. جیسے الکوثر، الحمد، الذی، یہ حمزہ مفتوح ہوتا ہے، ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جب فعل پر جس کا تیسرا حرف مضموم ہو تو اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. جیسے اقتلوا، حمزہ قاف اور تا، حمزہ کے اوپر پیش اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ فعل ہے. قتل یقتل قتلا فهو قاتل، عربی کے یہ ہیں فعل ہیں یہ. اور یہ تیسرا جو ہے حمزہ قاف تا کے اوپر جو پیش ہے اس کے بظاہر ہم شروع میں پیش لائیں گے، اس کو اقتلو کہیں گے، اقتلو نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلیہ مکسور ہوتا ہے. جیسے انتہو، یہ بھی فعل ہے. اور اسم کے شروع میں ہمیشہ جو ہے نا مفتوح مطلب زبر آتا ہے، اور فعل کے شروع میں اگر تیسرا حرف پیش ہو تو شروع میں پیش لائیں گے، اور اگر تیسرا حرف زبر یا زیر ہو تو اس سے پہلے زیر لائیں گے. انتہو، انتقام، انفصال، انفجر، بہت ساری مثالیں اس کی فعل کی. اور 7 اسم ہیں جس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسور ہوتا ہے، حمزہ اصلیہ مکسور ہوتا ہے. جیسے ابن، امرأ، اثنا، اثنتا. یہ جو اوپر جتنے ہم لوگ بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی حمزے آتے ہیں وہ سب قطعی ہوتے ہیں. فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو قطعی ہوتا ہے. مضارع جیسے اذهبتم، واحد متکلم کا حمزہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے. جیسے وَأَعْتَزِلُكُمْ، سَأُنزِلَ، ان. پانچ فعل ان میں سے تیسرے حرف پہ پیش ہو لیکن حمزہ وصلی مضموم ہونے کے بجائے مکسور ہے. جیسے امشو، اقضو، اتقو، ایتو، ابنو. یہ تجوید کے قواعد ہے، میں نے اس کو بتا دیا. لیکن ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حمزہ وصلی کہاں اسموں کے شروع میں الف لام کے بعد حمزہ وصلیہ ہوتا ہے. جیسے الکوثر، الحمد، الذی، اس کے شروع میں لکھا تو حمزہ تو لکھی رہتی ہے لیکن اس کے اوپر حرکت نہیں رہتی ہے، تو ہم اس کے حساب سے ہم حرکت دیں گے. اگر اسم ہے وہ تو ہم فتحہ لائیں گے، زبر لائیں گے. اور اگر فعل ہے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے. اگر پیش ہو تو ہم اس کے پہلے فعل کے شروع میں تو ہم وہاں پیش لائیں گے، اور اگر زبر یا زیر ہو تو ہم اس سے پہلے زیر لائیں گے. بہرحال یہاں جو ہے یہ اسم ہے، تو اس کے اوپر ہم جب یہاں الگ سے پڑھیں گے اس کو الذی
ہم عن صلاتہم ساہون کر کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر جو کہ زیر ہے، تیسرا حرف جو ہے الف لام اور زال، تو یہ تیسرا حرف زال کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں شروع میں زبر لیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، نہ اخفاء حقیقی ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے. الذین هم عن صلاتهم، عن اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، اور صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. لا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ تہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. ساہون الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ، حرف مدہ دیکھو واو، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو اور یا. اس کے بعد جہاں بھی ہم کو وقف کرنا ہو، جہاں وہاں جزم لا رہے ہوں تو وقف کی صورت میں لا رہے ہوں تو وہاں اس کو مد عارض وقفی ہوگا. جیسے بالدین، یتیم، مسکین، مصلین، ساہون، یا واو مدہ ہے یہاں یا مدہ تھی. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اور یہاں بھی یہ اسم پر آ رہا ہے، اسموں کے شروع میں الف لام کا حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جیسے الکوثر، الحمد، الذی، یا الذی، یہ حمزہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر لاتے ہیں شروع پڑھنے کے لیے الذی، اور لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والحرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کو سکتے کے ساتھ. لذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے مدہ. ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. یرا، ہم یرا، یا کے اوپر پیش ہے، اور را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. قاعدہ کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں مد متصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. راؤون، را یہ ایک ہی کلمہ ہے اس لیے مد متصل ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، کیونکہ مد کے بعد جو یہ جزم جو آ رہی ہے تو یہ عارضی طور پر آ رہی ہے، ہم یہاں رک رہے ہیں اسی وجہ سے. رکنے کی صورت میں اس پر جزم آ رہی ہے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ویمنعون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. نل معون، اور یہاں لام پڑھی جا رہی ہے تو اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا. حروف قمری اور شمسی جو بار بار ہم بول رہے ہیں، حروف قمری بھی 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف قمری الف لام لکھی رہتی ہے، حروف قمری کے شروع میں الف لام لکھی رہتی ہے، لیکن وصلاً جو ہے الف نہیں اور لام پڑھی جاتی ہے. وصلاً الف نہیں پڑھی جائے گی، لام پڑھی جائے گی. جیسے ہم یہ نون کو معون کے ساتھ، یمنعون کو اگر معون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف جو ہے، لام جو ہے یہاں پڑھی جائے گی، اور اگر یمنعون کو الگ پڑھیں گے، معون کو الگ پڑھیں گے تو المعون بولیں گے ہم یہاں. تو یہاں لام پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں لام نہ پڑھی جائے
जहाँ लाम ना पढ़ी जाए, अलिफ लाम लिखी हो लेकिन लाम नहीं पढ़ी जा रही है तो वो हुरूफ शम्सी है, जैसे अशम्स, अशम्स, उसकी बहुत सारी मिसाल है और आगे जहाँ हमारे सामने जो मिसालें आएंगी हम आपको उसको बताते जाएंगे। वयमनऊनल माऊन, माऊन अलिफ से पहले ज़बर है, वाव अलिफ मद्दा और वाव मद्दा और वक्फ की सूरत में ही मद्दे आलिस वक्फ से होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون